بابا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حاصل؟ بابا نے ایسے کہا جیسے لفظ حاصل کو پہلی بار سنا ہو۔ جوگی بابا نے خبیر کو دیکھ کر زور سے بلکہ تقریباً چلا کر کہا۔ آس پاس بیٹھے مرید اور چند دیگر عامل جو آستانہ سجائے بیٹھے تھے اس کی طرف متوجہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ جواباً خبیر نے بھی پر یقین لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ہاں بابا، میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے اسے بچپن سے اپنے سامنے دیکھا ہے جیسے وہ میرے لیے لازم ہو۔ بس بابا آپ ایسا دم کر دیں کہ وہ مجھے چاہنے لگے، وہ گھر والوں کو میرے بارے میں انکار نہ کرے۔ بابا نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ اس نے بھی جیب سے ہزار ہزار کے چند نوٹ نکالے اور سامنے پڑے ڈبے میں ڈال دیے اور مطمئن ہو کر اٹھ گیا۔ جا بچے، اللہ تجھ پر اپنا کرم کرے، وہ تجھے حاصل ہو۔ بابا نے اس کے الفاظ اسی کو واپس لوٹائے گویا باور کرا رہے ہوں، دیکھ تو کیا بول گیا۔ مزار سے نکلتے ہی وہ سیاہ مرسڈیز کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اگنیشن میں چابی گھمانے لگا۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر گاڑی دھواں اڑاتی مزار سے دور ہونے لگی۔ اس کے جاتے ہی ایک عامل جوگی کے پاس آ بیٹھا اور رازداری سے پوچھنے لگا، کون تھا یہ بابا؟ تھا ایک ناسمجھ بالغ، کہتا ہے اسے حاصل کرے گا۔ ناسمجھ؟ بابا کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ اٹھ بھی چکو، اب تم بچی تو نہیں ہو، اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کیسے گنواؤں؟ بھائی جی نے ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے تو اور کیا چاہتی ہے؟ بچپن سے تجھے پالا، تیری ہر خواہش پوری کی، اب ان کی باری آئی ہے تو تو نے نظریں پھیر لیں۔ تو کیا کروں امی؟ ان کے احسانوں تلے لگ جاؤں، انہیں سر پر بٹھا لوں کہ انہوں نے مجھ پر احسان عظیم کیا ہے؟ چپ کر جا، چپ کر جا، کوئی سن لے گا۔ وہ دونوں اس وقت محلے کی عورتوں کی طرح لڑ رہی تھیں۔ اور کتنا ستائے گی تو اپنی ماں کو؟ پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، اپنا کماتا ہے، فرما بردار لڑکا ہے، دیکھا نہیں کیسے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی؟ کوئی اور ہوتا تو ٹھک سے جواب دیتا کہ یتیم لڑکی میرے پلے باندھ دی۔ اب وہ اس کی خوبیاں گنوا کر دوسرا حربہ آزما رہی تھیں۔ ہاں ہاں، کوئی اور ہوتا، یہ احسان صرف وہی کر سکتا ہے، خبیر حارث علی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے امی، میں شادی صرف عماد سے کروں گی۔ آخری جملہ اس نے بڑے تحمل اور دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ جانے شرم تھی یا بغاوت، وہ ماں کے سامنے ایسی ہی بول سکی۔ اور زرینہ بیگم نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر ایسے مارا جیسے قسمت کو کوس رہی ہوں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا ہے اس نشئی میں؟ کرتا کراتا کچھ ہے نہیں، اس کی ماں تجھے نوکرانی بنا دے گی۔ کیوں نہیں سمجھتی تو عائش؟ اس سارے میں انہوں نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ ان کے لہجے میں اب لجاہٹ تھی۔ نشئی کا لفظ تھا یا انگارہ، عائش کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ امی وہ نشہ نہیں کرتا اور اس کی ڈگری بھی مکمل ہونے والی ہے۔ آپ ایسا نہ کہیں امی، آپ۔ وہ نمناک ہو گئی، مزید کچھ بول نہیں پائی۔ بہت کچھ جو وہ بولنا چاہتی تھی کہ آگے لحاظ بھی آڑے آتا تھا، اور وہ سسکیاں بھی تھیں جو اسے بولنے نہ دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، پڑی رہے اپنے کمرے میں، شادی خیر تیری خبیر سے ہی ہوگی۔ امی نے حتمی فیصلہ سنایا، گویا پھانسی کا فیصلہ، اور جس کے بعد قلم کی نب بھی توڑ دی جاتی ہے۔ خاموشی۔
مزید کوئی بات نہیں۔ عدالت برخاست۔ اس فیصلے نے اس کی زندگی کو تاریکیوں سے بھر دیا تھا۔ نام عماز حیدر، کام سگریٹ نوشی، قد 5 فٹ 7 انچ، تعلیم MBA فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ بس اتنا ہی، اور کوئی خوبی نہیں ہو اس شخصیت کو 4 چاند لگائے، بلکہ 5واں چاند بھی لگ ہی جاتا اگر مامی اس کی اور عائش کے رشتے کے لیے مان جاتی۔ وہ بہت پہلے سے سگریٹ نوشی کا عادی نہیں تھا، ہاں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ایک آدھ سگریٹ سلگا لی۔ وہ UCP یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا پردر تھا۔ سگریٹ نوشی وغیرہ یہ سب بہت معمولی نوعیت کا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے عیاش دوست ڈرگس کی لت میں پڑ گئے۔ ایک روز جب عماز نے اپنے دوست آکاش کے پاس سفید پاؤڈر کی پڑیا دیکھی تو پہلے تو اس نے واویلا کیا، پھر اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن اس پر تب ہی یہ راز کھلا کہ صرف آکاش ہی نہیں، باقی 2 دوست بھی ڈرگس لینے لگے ہیں۔ تو اس کی حیرانی اب پریشانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ لاہور کے ایک اعلیٰ ادارے میں زیر تعلیم تھے۔ ماحول بھی یورپین ٹائپ ہی تھا، مخلوط تعلیم، کبھی کبھی سگریٹ پینا اور کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالنا، لیکن وہ اس حد تک نہیں گر سکتا تھا۔ وہ 4 دوستوں کا گروپ تھا جس میں عماز بھی شامل تھا۔ جس دن ریٹ پڑی، چیکنگ کے دوران عماز کے بیگ سے تو کچھ نہ نکلا، لیکن ان کا گروپ یونی میں مشہور ہونے کی وجہ سے ان 4 کی گرفتاری کا باعث بنا۔ وہ ایک رات بھی مکمل نہیں تھی جو عماز نے تھانے میں گزاری، لیکن ان چند گھنٹوں نے ہی عماز کی زندگی کو نیا موڑ دے دیا۔ خاندان میں آج تک ایسی ذلت کا سامنا کسی کو نہیں ہوا تھا جو عماز کے مقدر میں آئی تھی، اور جیسا برتاؤ اب عماز کے ساتھ کیا جاتا تھا، اسے پسند کرنا تو دور، خاندان والے اس سے بات کرتے بھی سوچتے۔ اس دن کے بعد سے عماز بھی سب سے متفر ہو گیا۔ یونیورسٹی سے نکالے جانے کا بھی ڈر تھا، مگر وہاں ابا کے اثر و رسوخ نے اسے بچا لیا، لیکن زندگی میں آنے والی تلخیوں سے اسے کوئی نہ بچا سکا۔ پھر ایک رات عماز نے سڑکوں پر ٹہلتے گزاری، اپنی رسوائیوں پر نظر ڈالتے ہوئے، ایک سگریٹ، دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر ایک کے بعد ایک وہ صبح تک لگاتار سگریٹ ہی پھونکتا رہا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس صبح عماز بہت مشکل سے گھر پہنچا۔ ابا نے ایسی حالت دیکھی تو 4 باتیں اور سنائیں۔ نوین بیگم کا تو دل پسج گیا بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر۔ اس روز کے بعد سے عماز ایک چین اسموکر بن گیا۔ یونی بھی جاتا لیکن اکیلا رہتا، اور اسے اکیلا رہنا ہی پڑا، کیونکہ یونی میں اب کوئی بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ وقت اور حالات نے اسے ہر چیز سے نفرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے اب پرواہ تھی تو بس عائش کی۔ خاندان میں سب کے رویے کو دیکھتے ہوئے عائش کا ساتھ اب ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن عماز کے دل میں عائش کی محبت کا دیا کبھی نہ بجھنے کے لیے جلتا ہی رہا۔ دوسری طرف عائش سلیمان علی تھی۔ وہ ان چند لڑکیوں میں سے تھی، اور اس کی سہیلیوں کے بقول وہ واحد لڑکی تھی جسے اپنی پھپھو کا بیٹا پسند تھا، اور صرف پسند کی حد تک بات ہوتی تو چل جاتا۔ وہ تو اس سے محبت بھی کرتی تھی، اور تھوڑی نہیں بہت زیادہ کرتی تھی، اور اب جیسا کہ شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ ہی دیا گیا تھا تو وہ کیسے مان جاتی۔ وہ ان کے احسانات کے معترف تھی اور بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جس میں اس کی پسند بھی شامل نہ ہو ان کو کیسے کرنے دیتی۔ گویا عائش سلیمان علی کا ہاتھ نہیں، اس کی سانسیں مانگ لی گئی تھیں۔ احمد علی منزل کے نچلے پورشن میں حارث علی اپنی بیوی عارفہ اور 2 بچوں خبیر اور الوینہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ دوسرے پورشن میں سلیمان علی اپنی بیوی زرینہ اور اکلوتی بیٹی عائش کے ساتھ رہتے تھے۔
نوین ان کی اکلوتی بہن تھی جس کی شادی یہیں لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ نوین کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا عماس اور چھوٹی بیٹی منال۔ ویکینڈ پر جب نوین بچوں کے ساتھ اپنے مائکے آتی تو خوب رونق لگتی۔ عائش 2 سال کی تھی جب سلیمان علی ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ ان کی فیملی کے نام پر اب صرف زرینہ بیگم اور عائش رہ گئی تھی۔ دوسرے پورشن پر یکدم سناٹا چھا گیا تھا۔ پہلے تو عائش کی کھلکاریاں اور شور پورے گھر میں رقصہ تھا جو اب وہ معدوم ہو گیا تھا۔ عائش نے چپ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ چونکہ ان کا گھرانہ نمازی، پرہیزی اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس لیے یتیموں کا مال کھانا یا اکیلی بھابھی کو دیکھ کر ان کا جینا حرام کر دینا اس گھر کے لوگوں کا خاصا نہ تھا۔ سو حارث علی نے کوئی مداخلت نہ کی۔ سلیمان علی کے نام گھر اور دکان کا جو حصہ تھا وہ زرینہ کے پاس ہی رہا۔ دکانوں سے آنے والا کرایہ اتنا تھا کہ ان کا گزر بسر بآسانی ہو رہا تھا، لیکن عائش باپ کی کمی کو واضح محسوس کرتی تھی۔ البتہ عماز اور منال کے آ جانے پر پورے گھر میں بچوں کا شور ہوتا، یوں عائش کا دل بھی بہل جاتا۔ پھولیں گالوں والے چھوٹی سی عائش عماز کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، عائش اور عماز اچھے دوست بن گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عماز عائش کے لیے چاکلیٹ اور کاٹن کینڈی لایا کرتا تھا۔ الوینا سے اکثر اس کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ الوینا کی نسبت عائش کم گو تھی۔ عائش کے پھولے پھولے گال اور معصوم چہرہ عماز کو بھا گیا تھا۔ عائش کو بھی عماز کا دوستانہ رویہ بڑا خوشکن محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ ہر ویکینڈ کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی اور ساتھ ہی ان تحائف کا جو عماز اس کے لیے لاتا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نتیجتاً اپنے سے 3 سال بڑا عماز حیدر عائش سلیمان علی کی پسند بن گیا اور جلد ہی یہ پسند چاہت میں بدل گئی۔ خبیر حارث علی تو اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا، بس پورشن الگ تھے، لیکن عائش زیادہ تر نچلی منزل میں ہی پائی جاتی تھی۔ کبھی خبیر سے کھلونے لیتے ہوئے، کبھی الوینا سے کھیلتے ہوئے، کبھی تایا جی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے، تو کبھی تائی اماں سے 2 پونیاں بنواتے ہوئے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہمہ وقت خبیر کی موجودگی کی وجہ سے عائش کے نزدیک اس کی پسندیدگی ماند پڑ گئی اور کبھی کبھی آنے والے عماز کا وہ اکثر انتظار کرنے لگی۔ یہ ایسی ہی ایک سرمئی شام تھی۔ ہفتے کی شام عماز اور منال نوین کے ساتھ آئے تھے۔ سارے بچے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ خبیر کو ہمیشہ سے فٹ بال کھیلنا پسند رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا عائش اس کی ٹیم میں رہے۔ وہ عائش پر ایسے حق جماتا تھا جیسے عائش اس کا خود کا خریدا ہوا کھلونا ہو۔ وہ ہمیشہ یہی گمان کرتا کہ وہ اور عائش ایک گھر میں ہی رہیں گے، تو عائش پر صرف اسی کا حق ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گراؤنڈ میں آیا تھا۔ آؤ عائش، فٹ بال کھیلیں۔ نہیں، میں تو عماز کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہی ہوں، عائش کا جواب آیا تھا۔ لیکن تمہیں میرے ساتھ آنا چاہیے، خبیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھا، عائش نے کچھ سوچا، لیکن عماز نے مجھے چاکلیٹ بھی دی ہے خبیر بھائی۔ وہ خبیر کے ساتھ بھائی لگانے کی عادی تھی۔ الوینا کو بھائی کہتا سن کر وہ بھی اسے بھائی ہی کہا کرتی تھی۔ فی الوقت خبیر اس بات پر دھیان نہیں دیتا تھا اور 14 سال کی عمر میں اپنے سے 5 سال چھوٹی بچی سے خبیر کو فی الحال اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا۔ اور اگر میں تمہیں 2 چاکلیٹ دوں تو؟ خبیر نے بازی پلٹنا چاہی۔ ٹھیک ہے خبیر بھائی، عائشہ نے اتنی زور سے کہا کہ اس کی پونی ٹیل بھی آگے کو جھولی۔ اب وہ بازی پلٹ چکا تھا، لیکن اس سب سے عائش اور عماز کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ اس شام عماز نے بھی ان سب کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کو ترجیح دی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور وہ بچے اپنا بچپن چھوڑ کر جوانی کی دہلیز پر آ کھڑے ہوئے۔ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہوا خبیر حارث علی آج ایک بزنس مین تھا۔
عائش اور المینا GC یونیورسٹی لاہور سے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر رہی تھیں۔ عماز البتہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اسے ابھی اپنا کیریئر بنانا تھا۔ سب اچھا چل رہا تھا، زندگی اپنی منزل پہ رواں دواں تھی۔ عماز عائش کے گھر بھی آتا تھا اور ہر بار اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لاتا۔ اس کے بدلے اسے صرف عائش کی مسکراہٹ درکار تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور عائش تو اس کے تصور سے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی کہ جا کے عماز کا گھر آنا اور عائش سے باتیں کرنا۔ ان دونوں نے کبھی اپنے منہ سے اظہار الفت نہیں کیا تھا، لیکن وہ دونوں ہی جانتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے کس طرح لازم ہیں، کس کے دل کی دھڑکن کس کو دیکھ کر کون سا ساز چھیڑتی ہے اور کب دھن بجاتی ہے، وہ دونوں ہی اس بات سے آشنا تھے۔ جانتا تو خبیر بھی بہت کچھ تھا، لیکن اس کے جاننے میں صرف یہی چیز اہم تھی کہ عائش ان کے ساتھ رہتی ہے، وہ ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک ہی کھلونے سے کھیلے ہیں، تو پھر عائش کے اتنے نزدیک ہوتے ہوئے وہ اس سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ عائش پر صرف اس کا حق ہے، وہ صرف خبیر حارث علی کی ہے۔ وہ تو دن رات عائش کے ساتھ رہا، اس کی پڑھائی میں مدد کرتا، گھر آتے ہوئے اس کے لیے گول گپے لاتا، دل کرتا تو وہ عائش اور المینا باہر کھانا کھانے بھی چلے جاتے۔ یوں تو سب مطمئن تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سارے معاملات طے ہوتے گئے، اور پھر اچانک سب اچھا ہوتے ہوتے بہت کچھ برا ہو گیا، جو کہ گھر کے بڑوں کے نزدیک خالصاً اچھا ہی تھا، مگر عائش کے لیے تو یہ سزائے موت کے فیصلے کے مترادف تھا۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک انچاہے انسان کو اپنا ناتہی کہ اپنا کہنا ہی، اگر دوسری طرف وہ کھڑا ہو جس سے آپ کی سانسوں کی ڈوری بندھی ہے۔ خبیر حارث علی نے بالآخر عائش کے لیے شادی کا عندیہ دے دیا تھا۔ عائش بہت خوبصورت نہ تھی، لیکن اس کے پھولے ہوئے گال اس کے چہرے کی دلکشی کا باعث تھے۔ جب وہ ہنستی تو دائیں اور بائیں گال پر پڑنے والے گڑھے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیتے۔ عماز کی رنگت بھی سانولی سی تھی، مگر مرد ہمیشہ دلکش ہی لگتا ہے، خاص کر وہ مرد جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ سوٹ بوٹ رکھ رکھاؤ والا اور پھر یونیورسٹیوں میں پڑھتے ٹشن تو آ ہی جاتے ہیں۔ عماز بھی انہی خوبیوں کے ساتھ خوبصورت تھا، نہ بھی ہوتا تو بھی عائش کو اس سے محبت تھی، جو ان سب چیزوں کی محتاج نہ تھی، اور لاہور کے ایک پوش علاقے میں بنے اس 2 منزلہ خوبصورت سے گھر میں رہنے والی ایک پھولے گالوں والی پیاری سی لڑکی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مرد تو صرف وہ اچھا لگتا ہے جو من کو چاہا ہو، نہ کہ انچاہا۔ عماز بھی عائش کا من چاہا تھا، کھیل میں بھی وہ ہمیشہ عماز کی پارٹنر بنتی، وہ اس کے ساتھ ہی جچتا تھا، تو اب کیسے ممکن تھا کہ اصل زندگی میں وہ کسی اور کو پارٹنر بنا لیتی؟ وہ مر نہ جاتی؟ وہ شخص تو اس کی روح میں بستا تھا، وہ ٹین ایج کا لو نہیں تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا، وہ تو بچپن سے لے کر اب تک آہستہ آہستہ پھیلنے والی امر بیل کی طرح تھا، جس نے اس کے وجود میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا۔ خبیر حارث علی ایک نام جو اس گھر کے مکینوں کی شان تھا، وہ ایک کامیاب انسان تھا، شہزادہ تو وہ تھا سب کے نزدیک۔ ہاں، وہ وہی تھا خبیر حارث علی، خوبصورتی کا شاہکار، کھڑی ناک اور کشادہ پیشانی کے ساتھ کسی سلطنت کا شہزادہ، مسکراتا تو ایسا لگتا لوگوں کو اپنی مسکراہٹ سے زیر کر لے گا۔ اور پھر ایسے میں اگر اسے عائش سلیمان علی سے محبت ہو گئی تھی تو یہ سب کے لیے خوشائن بات تھی، یہ جانے بنا کہ عائش کو وہ پسند بھی ہے یا نہیں، اور اس بات پر غور ہی کب کیا جاتا ہے؟ بس احسان کیا جاتا ہے رضامندی پوچھ کر، لیکن فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے جو وہ گھر کے بڑے ہیں، پھر چاہیں آپ ایڑیاں رگڑ لیں۔ کیا اسلام نے اجازت نہیں دی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو پسند کا اختیار ہے؟ پر یہاں صرف لڑکے کی پسند ہی ہے جو فوقیت لے جاتی ہے، اور پھر سب تو تھا اس کے پاس، اچھی شکل، اچھی نوکری، اچھا گھر، اور اب وہ اچھی لڑکی کو بھی پانا چاہتا تھا، تو بلا شبہ
اس کے لیے اس اچھی لڑکی کی خواہش جاننا ضروری نہیں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے لان میں آ گئی۔ رات کے آسمان پر ابر کی سیاہی تھی، کہیں اکا دکا ستارے بھی نظر آ جاتے۔ چاند کبھی بادل کے اونٹ میں چھپ جاتا تو کبھی سامنے آ کر اپنی چاندنی بکھیرتا۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر جوتے اتار کر چلنے لگی، گاہے بگاہے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو بھی دیکھ لیتی، لیکن ذہن ماں کی باتوں میں اچکا ہوا تھا۔ کبیر اچھا لڑکا ہے، گھر کا دیکھا بالا، اچھا کماتا اور کھاتا ہے، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ خود کلام ہوئی۔ خبیر کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس عائش نہیں ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ بیچ سکتا ہے۔ چاند اس کی بات پر مسکرانے لگا، ستاروں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کے پاس نوکری ہے، زیادہ پیسہ ہے، لیکن اس کے پاس عائش کی محبت نہیں ہے، تو بتاؤ کون امیر ہوا؟ بادلوں نے اپنے کان لگائے اور ساتھ ایک ستارے نے پوچھا، کون؟ عماس۔ ہاں، وہی سب سے زیادہ امیر ہے، کیونکہ اس کے پاس عائش ہے، وہ جس کے لیے خبیر اپنا سب کچھ بیچ سکتا ہے۔ بادل، چاند اور ستارے اس کی بات پر زور سے ہنسنے لگے، شاید خبیر کی بیچارگی پر یا عماس کی بدنصیبی پر جو امیر ترین غریب تھا۔ ہوائیں تو خبیر کے ساتھ تھیں، وہ اسی کے رخ پر چل رہی تھیں تو ہواؤں کو ان کی باتیں بری لگیں۔ یکدم تیز ہوا چلنے لگی، بارش کے قطرے نے اس کے گال کو چوما۔ آندھی بھی آ رہی تھی اور تیز بارش کے امکان تھے۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اندر آئی تو لاؤنج میں عارفہ بیگم نکاح کا جوڑا پھیلائے بیٹھی تھی۔ بلڈ ریڈ کلر پر نفیس گولڈن کام بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نظر بچاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ ریک پر پڑی کتابیں دیکھنے لگی، پھر ایک کتاب نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی جب زرینہ اسے آواز لگاتی کمرے میں آ گئی۔ زرینہ ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کتاب سے نظریں نہ ہٹائیں جیسے یہ سب سے اہم ہو۔ بیٹا، اس بڑی عید کے بعد تمہارا خبیر کے ساتھ نکاح ہے، بمشکل 1 ہفتہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں، لو بیٹا چائے پی لو۔ عائش ان کی بات سن کر برف کی گڑیا بن گئی تھی، جو آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی لیکن منجمد تھی۔ عائش نے ہنور نظریں نہ اٹھائیں۔ عائش، میں تم سے بات کر رہی ہوں، زرینہ نے ایک دفعہ پھر کہنا شروع کیا۔ تم الوینا کے ساتھ کل بازار چلی جانا، جو لینا ہو لے لینا، اور پھر دن ہی امی میں خبیر سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے زرینہ کی بات کاٹ کر کہا، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کچھ میرا بھی خیال کریں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیا خیال کروں میں؟ ہاں، کیا خیال کروں؟ زرینہ گویا بھڑک اٹھی۔ تیرے خیال کو بھائی جی کے خیال پر ترجیح دے دوں؟ کیا تو نہیں جانتی انہوں نے ایک باپ کی طرح تیرا خیال رکھا ہے؟ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں میں۔ عائش کے ذہن میں آج بھی سب نقش تھا۔ تاریخ کے جھروکوں سے ایک دریچہ وا کر کے دیکھا تو منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ امی، عائش اور وہ دونوں بہن بھائی ٹی وی لاؤنج میں بھاگے بھاگے آئے تھے۔ عائش کی آواز سب سے اونچی تھی، امی دیکھیں میں فرسٹ آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی دکھائی، لیکن زرینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے رزلٹ کارڈ پکڑ لیا تو اس سے یاد آیا کہ اس پر سگنیچر بھی کروانے ہیں۔ امی اس پر سائن کر دیں، لیکن ٹیچر نے بولا ہے بابا اور ماما دونوں کے سائن۔ عائش نے نا سمجھی سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں دونوں جگہ کر دیتی ہوں، لیکن ماما آپ دونوں جگہ کیسے کر سکتی ہیں؟ عائش، میں آپ کی ٹیچر سے بات کر لوں گی، زرینہ نے جیسے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں اپنی بیٹی کی رپورٹ کارڈ پر سائن کر دوں۔ تایا ابا نے عائش کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، واؤ تایا ابا، یو آر گریٹ، میرے تایا ابا سب سے اچھے ہیں۔ عائش کن سوچوں میں گم ہو۔ زرینہ کی آواز نے عائش کو ماضی کی یادوں سے نکالا۔ کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ میں عماس سے ہی
بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی جب زرینہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور عائش کا گال لال کر گیا تھا۔ اب یہ بات زبان سے مت نکالنا، اس کمرے کے باہر تمہاری آواز گئی تو مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ زرینہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں اور عائش کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر بتائے سب کو کہ وہ کیا چاہتی ہے، یہ کہ وہ خبیر کو کسی صورت اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے باہر جنگل تھا، میرے اندر آگ تھی، آگ نکالوں سب جل جائے، اور چھپا لوں خود جل جاؤں۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، رات کے بعد دن ایسے چڑھتا جیسے کوئی پھرتیلا مزدور ایک کے بعد ایک اینٹ تیزی سے اٹھا کر رکھ رہا ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے عائش کی دعا تھی کہ کاش وہ تاریخ سے حذف ہو جائے۔ عید بھی اداس گزری تھی۔ اس بار وہ تینوں کہیں باہر گھومنے بھی نہیں گئے تھے۔ تایا تائی نے بھی یہی سمجھا کہ اب وہ خبیر کے ساتھ باہر جانے میں شرما رہی ہے، جبکہ وہ تو اپنی خوشیوں کا ماتم منا رہی تھی۔ ایسے میں عید کہاں مناتی؟ تائی امی اور الوینا نکاح کا جوڑا دینے آئی تھی۔ زرینہ بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ تائی امی نے عائش کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دیتے ہوئے جوڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ عائش، یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، امید کرتے ہیں تمہیں پسند آئے گا۔ الوینا تمہیں تیار ہونے میں مدد کرے گی اور بیوٹیشین کو بھی بلوایا ہے میں نے۔ سدا خوش رہو۔ عائش سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی امی اس کی بلائیں لیتی جانے لگیں۔ اچھا زرینہ، ہم کام دیکھ لیں، شادی والے گھر میں تو کام آخری دن تک ختم نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ سب کمرے سے نکل گئے۔ اسے محسوس ہوا وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ اسی وقت اس کے فون پر رنگ ہوئی، کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ اس نے کال پک کی اور جو آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی وہ اس کے ضبط کیے ہوئے آنسو چھلکا گئی۔ وہ بلاشبہ عماس کی آواز تھی۔ اس نے کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا نمبر بند ملتا، اور اب نکاح والے روز اس کی کال عائش کے جذبات اور ضبط پر پانی پھیر گئی تھی۔ عماس۔ عائش نے سسکیوں اور ہچکیوں میں اس کا نام لیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ معمول کی طرح پوچھتا اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ سلام، دعا، نہ ہی حال دل پوچھا تھا۔ شاید یہ آخری مظالم تھے۔ بتاؤ کیا تحفہ لاؤں تمہارے لیے؟ تمہیں کاٹن کینڈی بہت پسند ہے نا؟ عائش کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اچھا رونا نہیں، میں آؤں گا عائش۔ میں جانتا ہوں تم کس کرب سے گزر رہی ہو، لیکن عائش میں بھی اسی تکلیف اور کرب سے گزر رہا ہوں۔ تم یہ مت سمجھنا میں بے وفا ہوں، ہمارے درمیان کبھی بھی چاہت کی بات نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں تمہارے اور میرے درمیان جو انمٹ رشتہ ہے اسے بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ بہت چھوٹے اور بہت عام ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں میں چمکتے ستارے صرف میرے لیے ہیں۔ آج میں تم سے کہتا ہوں عائش جو میں نے کبھی نہیں کہا، تم صرف میری ہو، صرف میری ہو عائش۔ میں پورے خاندان میں بدنام سہی، مجھے اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں، لیکن میں تمہاری عزت نیلام نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو۔ میں تم سے صرف محبت ہی نہیں کرتا، میں تمہیں عزت بھی دینا چاہتا ہوں عائش۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے درمیان لفظ محبت استعمال ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ احساسات تک ہی اس جذبے کو قائم کیے ہوئے تھے۔ تم بڑے ماموں کو اس نکاح کے لیے انکار کر دو عائش، میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ میں مامی سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، تمہارا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے مستقبل قریب کا حال جانتا ہو۔ میں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کہتے ہوئے وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن میں اتنی ہمت کہاں سے لاؤں؟ میں تایا ابا سے کیسے کہہ دوں میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جنہوں نے مجھے باپ جیسی شفقت دی؟ میں کیا کروں عماس؟ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی آہستہ آہستہ چھری سے میرا دل کاٹ رہا ہو اور جلد ہی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ بس مجھے اندھے کنویں میں پھینک دیں گے۔ سسکیوں میں اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، شاید زرینہ تھی۔ عائش نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔
ایک شام آ جاؤ کھل کے حال دل کہہ لیں، کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ نکاح کی تقریب کے انتظامات لان میں کیے گئے تھے۔ لان کو برقی کمکموں اور آرائشی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کی سجاوٹ سب سے اعلیٰ تھی، جہاں گلابوں اور کلیوں کے گلدستے لگائے گئے تھے۔ بیوٹیشن عائش کو تیار کر کے جا چکی تھی۔ لال گال، روئی روئی آنکھیں اور متورم ناک پر میک اپ اور جیولری نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ آج سے پہلے اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ یہی وہ خاص دن ہے جو ایک عروسی کے چہرے کو نور بخش دیتا ہے۔ الوینا اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ درمیان میں خبیر بھی آواز لگا لیتا۔ اسے کبھی جوتے نہ ملتے تو کبھی کف لنک۔ الوینا صحیح معنوں میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس گھر کی واحد لڑکی تھی جس پر کافی ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ دوسری کی تو شادی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، یہاں تک کہ پھپھو کی فیملی بھی آ گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ دشمن جاں بھی آیا ہوگا۔ خاندان میں اماس کو جس رسوائی کا سامنا تھا، اس کے پیش نظر وہ کبھی نہ آتا، لیکن یہاں بات اس کی جان کی تھی۔ وہ اس کی جان ہی تو تھی۔ سوچ کر ہی اس کی سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگتی۔ وہ بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ عائش کا دوپٹہ سرک گیا تھا۔ الوینا اسے پنس کے ساتھ سیٹ کر رہی تھی، لیکن عائش تو اماس کی یادوں میں گھری بیٹھی تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دن تھے۔ اماس لوگ گھر آئے ہوئے تھے اور وہاں ان کا بادشاہی مسجد جانے کا پلان بنا تھا۔ وہ پانچوں وزٹ کرنے گئے تھے۔ عائش ہر مینار کے گرد گھوم گھوم کر خوش ہو رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں آ گیا تھا۔ اماس نے فوراً آگے بڑھ کر دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا دیا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ اس کے بالوں پر کسی غیر کی نظر پڑے۔ عائش نے اسے دیکھا اور پھر دوپٹے پر ایک سائڈ سے گرفت مضبوط کر لی اور دوبارہ دوپٹے کو سر سے گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ عائش انہی یادوں میں گھری تھی جب زرینہ بیگم اندر آئیں اور اسے دیکھتی ہی اس کی نظر اتارنے لگی۔ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ چلو بیٹا، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ ایک آنسو تھا جو ٹوٹ کر گال میں پھسل گیا تھا۔ عائش نے بہت مشکل سے آنسوؤں پر بند باندھا۔ زرینہ بیگم اور الوینا عائش کو اسٹیج تک لے آئیں۔ عائش نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اسے خبیر کے برابر بٹھا دیا گیا۔ خبیر ہمیشہ کی طرح بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آف وائٹ شیروانی جس پر گولڈن دھاگے کی کڑھائی تھی، اس پر بہت جچ رہی تھی۔ سر پر رکھا ہوا کلا اس کی شان میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا۔ کلین شیو میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ایک الوہی چمک تھی جو اس وقت اس کے چہرے پر تھی، شاید عائش کو پا لینے کی چمک جو اس کے چہرے پر روشنی بکھیرے ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں مولوی صاحب آ گئے۔ انہوں نے نکاح کے کلمات بولنا شروع کیے۔ عائش کو لگا یہ آخری لمحہ ہے، اس کے بعد وہ مر جائے گی۔ اس کے کان میں لاوا انڈیلا جا رہا تھا۔ عائش سلیمان علی ولد سلیمان احمد علی، کیا آپ کو خبیر حارث علی ولد حارث احمد علی سے بعوض حق میں 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا۔ وہ سوال ایسا تھا جس کا جواب عائش کو آتا تھا، نہ وہ دینا چاہتی تھی۔ سامنے کھڑے اماس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ گھونگھٹ کے نیچے سے عائش کو صرف اس کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ عائش کے عین سامنے تھا۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا دوسری بار، پھر تیسری بار، لیکن کوئی جواب نہ آیا تو زرینہ آگے بڑھی۔ بولو بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا، مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں۔ آواز میں تیزی تھی۔ کتنی ہمت مجتمع کرنی پڑی تھی اس ایک لفظ کو کہنے کے لیے۔ خبیر اپنی جگہ پتھر کی سل بن گیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا کہ ایسا کیوں؟ اسے تو پورا یقین تھا کہ وہ آج عائش سلیمان علی سے عائش خبیر حارث علی بن جائے گی، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔
मौलवी साहब हारिस अली का मुंह देखने लगे। मेहमानों में चहमगोइयाँ होने लगी। जरीना फौरन से आयश के करीब हुई। आयश, क्या कह रही हो ये? मामी, आयश खबीर से शादी नहीं करेगी। मैं आपसे आयश का हाथ मांगता हूँ। यह अम्मास की आवाज़ थी। उसे अभी आयश को हौसला देना था कि वो आयश के साथ है, उसका हमनवा। अम्मास, खबीर की आवाज़ बुलंद हुई थी। वो अम्मास के साथ दो दो हाथ करने को तैयार था। हारिस अली ने आगे बढ़कर उसे रोका। लम्हों में मंजर तब्दील हो गया। सब ऐसे देख रहे थे जैसे ये आयश का स्नो प्ले हो और वो अभी उठकर कहेगी, ताया अब्बा, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? सभी अपनी जगह हैरान थे। महफिल बर्खास्त हो गई। लोग घरों को जाने लगे। इधर किसने क्या बात की, किसने कौन सा इल्ज़ाम लगाया और उसे कौन सा ताना दिया, आयश को कोई इल्म ना था। उसने कान बंद कर लिए थे। जहन में बस एक ही लफ्ज़ था, नहीं। बैठक गोया कमरा अदालत बनी हुई थी और ताया अब्बा जज। सज़ा आतिश को सुनाई जानी थी और सूली पर अम्मास लटका हुआ था। ताया अब्बा सारी हकीकत जान चुके थे। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया जरीना? अगर बच्ची ना मानती थी तो? जरीना शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई। कैसे बताती भाईजान? आपके एहसानात कम हैं क्या? कैसे आपका मान तोड़ देती जिस माँ से आपने आयश का हाथ मांगा। खबीर चुपचाप हाथों में हाथ फंसाए बैठा था। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। मामू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आयश का हाथ मेरे हाथ में दे दें। तुम चुप रहो अम्मास। नवीन आगे बढ़ी। इसे बोलने दो नवीन। हारिस अली ने गोया उसे इजाज़त दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मामू, मैं आयश को खुश रखूँगा। वो ये ना कह सका कि मैं आयश के बग़ैर मर जाऊँगा। भाईजान, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस लड़के ने मुझे दुखी किया हुआ। किधर जाऊँ मैं अपनी किस्मत का रोना लेकर? नवीन रो देने को थी। अम्मी प्लीज़। अम्मास ने उन्हें इल्तिजाई नज़रों से देखा। नवीन, तुम्हें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। हमें अम्मास का मुतालबा कबूल है। आयश ने बेयकीनी से ताया अब्बा को देखा, लेकिन इस शर्त पे कि आयश दोबारा इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। उन्होंने जुमले की दूसरी कड़ी जोड़ी। क्यों आयश बेटा, यही चाहती थी ना तुम? आयश ने फटी फटी नज़रों से ताया अब्बा को देखा। निकाह अगले हफ्ते होगा और इसी दिन होगा, लेकिन अब फैसला आयश को करना है। अम्मास के साथ जाएगी तो हमसे किसी ताल्लुक़ की उम्मीद ना रखें, ताया अब्बा ने उठते हुए कहा। अम्मास एक झटके से उठा और कुर्सी को ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया। आयश मातम कुना थी। अपने कमरे में आकर उसने चटनी चढ़ा ली। अब वो एक एक चीज़ उतार कर फेंक रही थी, फिर दीवार के साथ लगकर नीचे बैठती चली गई। अब वो रो नहीं रही थी, लेकिन आंसू थे जो आंख का पर्दा हटाकर बहते चले जा रहे थे। वहशत सी थी जो उसके अंदर भर गई थी। कभी कभी किस्मत बहुत करीब आके आपका साथ छोड़ देती है। इसमें कसूर किस्मत का नहीं होता, इसमें कसूर सरासर आपका होता है, क्योंकि अपनी किस्मत से उम्मीदें लगाने वाले आप खुद होते हैं। अच्छा गुमान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन बुरा होने पर किनारा कर लेना कोई अक्लमंदी नहीं। उसे अपनी डायरी पर लिखी नसीहत याद आ रही थी। वो नसीहत भी उसे ताया अब्बा ने की थी और शायद इसी दिन के लिए की थी। आयश, दरवाज़ा खोलो बेटा। जरीना ने दरवाज़ा बजाया। उसने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। जरीना उसकी हालत देखकर उसे अपने साथ लगाकर रो दी। ताया अब्बा ने मेरी खुशियाँ छीन ली अम्मी, आयश सपाट लहजे में बोली थी। उन्होंने आखिर बता दिया कि वो मुझे बाप जैसी शफ़क़त तो दे सकते हैं। चूँकि वो मेरे बाप नहीं हैं, इसलिए वो मुझसे पहले खबीर का सोचेंगे। और ठीक है, क्या गलत किया उन्होंने? हर माँ बाप अपने बच्चों का सोचते हैं। मेरे बाबा होते तो वो भी मेरा ख्याल करते, फिर मुझे खबीर से शादी नहीं करना पड़ती। जरीना उसकी हालत देखकर कांप उठी। वो जैसे सदमे में थी। आप ताया अब्बा को कह दें मैं खबीर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसे गले लगाकर वो फूट फूट कर रो दी।
نکاح کی تقریب اب سادگی سے ہونا تھی، صرف گھر کے لوگ ہی شامل ہونا تھے، سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ عائش کو اب بھوک پیاس تو کیا لگتی، اسے اب دن اور رات کا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ ایسے مریض کی طرح ہو گئی تھی جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ نکاح میں 2 دن باقی تھے۔ عائش اپنے کمرے میں ڈریسنگ مرر کے آگے بیٹھی مسلسل اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر کرب اور وحشت کے آثار تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ اندر آ جائیں، اسے احساس نہیں تھا وہ خبیر ہوگا۔ میں تمہارے لیے مہندی کا جوڑا لایا ہوں۔ خبیر کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ ادھر رکھ دیں۔ عائش نے مرر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ خبیر جانتا تھا تو وہ مزید کوئی بات نہیں کرے گی، اس لیے جوڑا بیڈ پر رکھ کر جانے لگا۔ بہت بڑی قیمت لے لی آپ نے مجھ سے اس جوڑے کی، عائش نے وہیں بیٹھے ہوئے کہا۔ نظریں ہنور آئینے کی جانب تھی۔ عائش، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ واقعی آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری ہے، اور میری غلطی یہ ہے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ وہ نوحہ کنا تھی۔ رہنے دیں خبیر صاحب، یہ معافی تلافی کا سلسلہ کیوں کہ اس نے نہ تو وہ کرب مٹے گا اور نہ وہ اذیت جو میرے اندر زہر کی مانند اتر گئی ہے۔ آپ بس خوشیاں منائیں اپنی جیت پر یا چاہیں تو میری ہار پر۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ نکلنا خلط سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ عائش اپنے کمرے میں وضو کر کے بیٹھی تھی۔ نکاح میں ابھی وقت تھا۔ الوینا عائش کے کپڑے نکال رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ الوینا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ وہ واپس مڑنے لگی جب نچلے پورشن سے عارفہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ ارے بیٹا ذرا نیچے آؤ، ہماری الماری کی چابیاں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں رکھ کر بھول گئی۔ جی اماں آئی، الوینا کہہ کر واپس مڑ گئی۔ عائش تم یہ چینج کر لو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ عائش واش روم کی طرف جانے لگی تھی جب دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ یخلت پیچھے مڑی تھی۔ عماس، اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تایا ابا کو پتہ تو نہیں چلا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولی۔ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ پھر بھی کیوں آئے ہو؟ کیوں اپنے اور میرے لیے مشکلات بڑھا رہے ہو؟ چلا جاتا ہوں، بس یہ تمہارا تحفہ دینے آیا تھا، اس دن دے نہیں سکا۔ وہ بہت عام لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو، اور عائش کو لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور تبھی آگے بڑھ کر عماس نے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبیا کھول دی۔ اس میں بہت ہی نفیس اور خوبصورت چاندی کی پازیب کا جوڑا تھا۔ عائش نے ان پر اپنا گداز ہاتھ پھیرا۔ بہت خوبصورت ہے، تم سے زیادہ نہیں، عماس بولا۔ عائش کو یکدم احساس ہوا کہ کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اسے جانے کے لیے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ عماس خود ہی واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب تشریف لائے۔ نکاح کے پھر وہی کلمات، لیکن اب عائش کو کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی تھی۔ مولوی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ عائش سلیمان علی ولد سلیمان احمد علی، کیا آپ کو عماس حیدر ولد حیدر عباس سے بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ عائش کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہی سوال دہرایا گیا تو اس نے جھٹکے سے گھونگھٹ ہٹا کر تایا ابا کو دیکھا۔ یہ تمہاری اطاعت کا انعام ہے بیٹا، تایا ابا بولے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ کبھی بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ ہاں کہہ دو عائش، اب تو سوال بھی تمہاری پسند کا ہے۔ پیچھے کھڑی منال نے مسکرا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ واقعی خواب نہیں تھا، یہ تو وہ حقیقت تھی جس کے لیے عائش نے اپنا آپ کانٹوں پر گھسیٹا تھا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ وقت کا فاتح نکلا تھا، وہ جو سنو وائٹ کا شہزادہ تھا، عماس حیدر۔ زندگی چند ہی پلوں میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ تارے زمین پر آ گئے تھے، جگنوؤں نے ان کے ساتھ رقص کیا۔
عماز نے عائش کی طرف دیکھا۔ عائش نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ گلابی پھولے گالوں والی شہزادی اور کاٹن کینڈی لانے والے شہزادی کی محبت اور چاہت کی داستان کبھی نہ بھلائے جانے کے لیے امر ہوگی۔